السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر۔ آئیے 12 جولائی کی دیکھتے ہیں اسپیڈ نیوز۔ سعودی عرب نے رواں حج سیزن کے کامیاب اور محفوظ ہونے کا کیا اعلان۔ حاجیوں کی خدمت کرنے والے تمام افراد کی بدولت کوئی حادثہ یا وبائی بیماری کی کوئی خبر نہیں۔ حج سیزن کی کامیابی پر ترکیہ کے صدر ایردوان کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو مبارکباد۔ دونوں ملکوں، دو برادری اقوام اور عوام کی اسلامی قوم کی خیر و بھلائی کے لیے کی دعا۔ اسپیس کمپنی ناسا کا بڑا کارنامہ، کائنات کا اب تک کا سب سے گہرا منظر۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ کے ذریعے لی گئی گیلیکسی کی پہلی رنگین تصویر کی جاری۔ روس یوکرین جنگ کے درمیان امریکی حکام کا سنسنی خیز دعویٰ، کہا جنگ کے دوران ایران روس کو ممکنہ طور پر سینکڑوں ڈرونز فراہم کرنے کا رکھتا ہے ارادہ۔ بورس جانسن کے جانشین کے نام کا اعلان سپٹمبر میں ہوگا۔ برٹین کے پرائم منسٹر کی ڈور میں فی الحال 11 امیدوار شامل، اس ہفتے ہی ووٹنگ کا عمل ہوگا شروع۔ چین کے شہر ووہان میں ہیضے کی وبا پھوٹنے کا خطرہ، بعض علاقے بند۔ ہیضے کا بظاہر ایک کیس سامنے آنے پر خطرے سے بچنے کیا گیا یہ اقدام۔ شدید معاشی بحران کا شکار سری لنکا میں پرائم منسٹر کی رہائش گاہ پر مظاہرین کا قبضہ، مظاہرین کے 2 گروپوں میں ہوئی جھڑپیں، 10 افراد زخمی۔ ٹویٹر کو خریدنے کا معاہدہ توڑنے پر کمپنی اور ایلان مسک کے بیچ ٹویٹ کی جنگ۔ ایلان مسک نے ٹویٹر کی دھمکی کا اڑایا مذاق، کہا مجھے عدالت لے جا کر خود پھنس جائے گی کمپنی۔ کرناٹک کے عیدگاہ میدان میں ہندو تہواروں کو منانے کی اجازت کے مطالبے کو لے کر ہندو تنظیموں نے آج بنگلور میں بند کا کیا اعلان، عیدگاہ ارد گرد حالات کشیدہ۔ اورنگ آباد کا نام تبدیل کر سمبھاجی نگر کرنے کے معاملے پر MIM MP امتیاز جلیل نے کہا شہر کا نام تبدیل کرنے سے سرکار پر پڑے گا 1000 کروڑ روپے کا بوجھ۔ فیکٹ چیکر محمد زبیر کو سپریم کورٹ سے ملی راحت، عدالت نے ان کی عبوری ضمانت میں اگلے احکامات تک کر دی توسیع، اب 7 سپٹمبر کو ہوگی درخواست پر سماعت۔ عالمی یوم آبادی کے موقع پر اتر پردیش کے میرٹھ میں سماجی تنظیم جن سنکھیا سمادھان فاؤنڈیشن نے آبادی پر کنٹرول کا قانون بنانے کا کیا مطالبہ۔ آبادی میں اضافے کو کسی خاص ذات و مذہب سے جوڑنا جائز نہیں، یہ ملک کی مصیبت، BJP لیڈر اور سابق مرکزی وزیر مختار عباس نقوی کا بیان۔ تریپورہ حکومت کورونا وائرس کی چوتھی لہر کے خدشے کے پیش نظر عوامی مقامات پر ماسک پہننا قرار دے دیا لازمی، دوبارہ لگائی گئی کووڈ کی پابندیاں۔ دنیا کا معمر ترین رائل بنگال ٹائیگر راجا کی ہو گئی موت، سب سے طویل عرصے تک زندہ رہنے والے شیروں میں سے ایک، اس ٹائیگر کی عمر تھی 25 سال۔ چنکارا کا شکار کرنے پر سلمان خان کو قتل کرنے خریدی تھی 4 لاکھ کی بندوق، موسے والا کے قتل کے الزام میں گرفتار گینگسٹر لارنس بشنوئی نے کیا انکشاف۔ ملک کی کئی ریاستوں میں آفت بنی ہوئی ہے بارش، مہاراشٹر اور گجرات میں 140 افراد ہلاک، بارش کی وجہ معمولات زندگی درہم برہم۔ تلنگانہ کے شہریوں کے لیے بھی بارش سے راحت کی کوئی آثار نہیں، منگل کی صبح سے ہی بارش کا سلسلہ جاری، نرمل، آصف آباد اور متصل علاقوں میں شدید بارش جاری۔ حیدرآباد میں بارش اور موسمی حالات کے پیش نظر سنجیویا پارک میں لگا بلند ترین ترنگا عارضی طور پر کر دیا گیا نیچے، بارش کی وجہ ترنگے کو نقصان پہنچنے کا امکان۔ تلنگانہ میں ڈینگیو، ملیریا، الٹی اور ٹائیفائڈ کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ، ہیلتھ ڈائریکٹر ڈاکٹر سرینواس نے عوام کو باہر کا کھانا کھانے سے گریز کرنے کا دیا مشورہ۔ تلنگانہ کے کاماریڈی میں ایک گھر میں کٹ کر گر پڑا برقی وائر، برقی شاک لگنے سے مکان میں موجود 2 کمسین سمیت ایک ہی خاندان کے 4 افراد ہلاک۔ عصمت ریزی اور بندوق سے دھمکانے کے الزام میں مارپلی پولیس کے سابق انسپکٹر ناگیشور راؤ 15 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیے گئے۔ شمشاباد ایئرپورٹ پر دبئی سے حیدرآباد آنے والے مسافر کے قبضے سے 34,48,000 روپے مالیت کا سونا ضبط، پینٹ کی کمر اور زپ میں چھپا کر لایا گیا تھا سونا۔ کویت سے شمشاباد ایئرپورٹ آ رہی فلائٹ لینڈنگ کے دوران ایک مسافر کو پڑا دل کا دورہ، مسافر کو دل کا دورہ پڑنے کی وجہ اس کی ہو گئی موت۔
सोने की कीमतों में कमी। हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत 51,054 रुपये फ़ी 10 ग्राम, जबकि चांदी 625 रुपये फ़ी 10 ग्राम दर्ज। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। PBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।